بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حاضر خدمت ہیں 10 احادیث کے سلسلہ نمبر 7 کے ساتھ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامہ میں استغفار کی زیادتی پائی جائے۔ محترم ناظرین، استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش چاہنا۔ اس حدیث پاک میں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو دیکھے گا۔ فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ بعض اوقات گناہ کرتا ہے مگر اس پر نادم رہتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کی تبلیغ کی خدمت میں اپنے جان، مال اور وقت کی قربانی دی، اسی کی بدولت اسلام کا بادل عرب کی وادی سے اٹھا اور شمال و جنوب کو سیراب کرتا ہوا مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں پر برسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افریقہ کے صحراؤں میں اور دوسری طرف چین کے میدانوں میں توحید و سنت کی آوازیں گونجی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ روما کے عظیم الشان گرجوں، جرمنی کے فلک بوس عبادت خانوں اور انگلستان کے عالی مرتبت کلیساؤں میں اللہ اکبر کے نعروں نے پادریوں کو لرزا دیا تھا۔ مگر جب مسلمان اقامت دین میں سستی اور کاہلی کرنے لگے اور ان کے شب و روز عیش و راحت کی تلاش کرنے میں گزرنے لگے، تو اب اسلام بزبان حال آنسو بہاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل کا بہار ہوں۔ فرمایا، حب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ شہروں میں ان کی مسجدیں ہیں۔ فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کر دے۔ محترم ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایک ضابطہ اور اصول بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے دوسرے کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عموماً جھگڑے وغیرہ اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ محترم ناظرین، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت بڑی سعادت اور بلندی تک پہنچنے کے لیے سبب بنتی ہے، اور موت ہی جنت اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے موت کو مومن کے لیے تحفہ کہا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ایک ایسا پل ہے جس کے ذریعہ سے محب اپنے محبوب کو مل جاتا ہے۔ فرمایا، ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے من حیث القوم یہ امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے کہ اس عرصہ میں کتنے فتنے اٹھے جن کا تصور کرتے ہوئے جسم کانپ جاتا ہے، قلم میں لغزش آ جاتی ہے، زبان کو طاقت گفتار نہیں رہتی، مگر مجموعی حیثیت سے امت کا کبھی ضلالت و گمراہی پر اجماع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت و نصرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر ہمیشہ رہا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر، انسان خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان اور قوی ہو جاتی ہیں، مال جمع کرنے کی حرص اور لمبی عمر کی آرزو۔ آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں دشت کے پار کہیں، خواب ہوا میں مل جاتے ہیں اور مٹی میں ہم۔ محترم ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی اور شہادت کی موت عطا کرے، جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اس آفت زدہ دور میں اپنا اور اپنوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام موذی امراض سے بچائے۔
امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔